نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال لما صور اللہ آدم فی الجنت ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف عنه خلق خلقا لا يتمالك رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی جنت دے اندر صورت بنائی، یعنی جدو صورت بنائی گئی اس کا ڈھانچہ دوسرے لفظوں دے اندر آکو وہ بنایا گیا مٹی دے نال، تے جدو تک چاہ انہوں چھوڑیا رکھے یعنی بنا کے رکھ دیتا، جس طرح کمار اپنا برتن بناتا ہے تے انہوں خشک ہون واسطے رکھ دیتا ہے، ایسے طرح آپ کو بھی خشک ہون واسطے رکھ دیتا گیا۔ جدو تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہیا انہوں چھوڑیا رکھے۔ ابلیس جڑا شیطان سی نا انہوں دے آس پاس گردش کرن لگا، ویکھن لگا کہ کی معاملات ہو رہے ہیں، ایک کی معاملات ہو رہے ہیں، کنوں بنایا جا رہا ہے، کی کوئی گل بات ہے، ادھر ادھر تکتا رہا۔ جدو انہیں خالی پیٹ ویکھیا ابلیس نے، یہ خالی پیٹ ویکھیا تے سمجھ گیا یہ ایسی خلقت پیدا کیتی جا رہی ہے جڑے اپنے اتنے قابو نہیں پا رہے، یہ ایسی خلقت ہے جنہاں دا اپنے آپ تے کنٹرول نہیں ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، آدم علیہ السلام دی پیدائش دے چند درجے دے نے۔ اولا انہاں دا پتلا زمین دے اوتے یعنی مکہ معظمہ طائف کے درمیان وادی نعمان دے اندر بنایا گیا، پھر سکایا گیا اور سکھے ہویا پتلا جڑا نا وہ جنت دی طرف منتقل کیتا گیا، اوتھے آپ دے اندر روح پھونکی گئی، اوتھے ہی فرشتیاں نے سجدہ کیتا اور اوتھے شیطان لعین نے انکار کیتا اور دھتکاریا واجے وچ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، اور اس تو بعد آدم علیہ السلام دا جدو ویکھیا تے شیطان اس گل کو سمجھیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا ہو رہی ہے جنہاں نے اپنے نفع واسطے، دنیاوی ظاہری نفع واسطے اپنی آخرت دا دلا دینی ہے، تھوڑی دیر دی لذت واسطے جہنم دے اندر جان والا عمل کر دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، شیطان لائن اس وقت سمجھ گیا اور وہ بہکان دے چکرن ادو دا لگا ہے جدو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو سجدہ نہ کیتا، ادھر مولت مانگ رہی سی کہ جڑے میرے ہون گے میری طرف آ جان گے، یا رب جڑے تیرے ہون گے وہ تیری طرف ہی رہن گے۔ لیکن انسان نفس پرستی دی اندر اسی طرح مشغول ہوندے، تھوڑی دیر دی لذت واسطے اللہ کو بھی ناراض کر دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کر دیتا ہے، اور قرآن دے بھی خلاف کم کر لینا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف بتائے ہوئے طریقے دے خلاف بھی کم کر لینا ہے۔ تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھن والے ہو، انسان واقعی اپنے اوتے کنٹرول نہیں کر رہا، اوندا دل کرتا ہے میں جھوٹ بولا، وہ یہ نہیں ملتا کہ مینوں اس کی سزا کی ملے گی، وقتی طور دے اوتے او مار دیندا ہے، اس کا انسان دا دل کرتا ہے میں گناہ کراں تے او نہیں سوچدا کہ تھوڑی دیر واسطے لذت دینا، اس کے اندر مشغول ہو کے وہ لا تقربوا الزنا قرآن کے اندر نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنی خواہش کے مگر لگ کے اپنا پیٹ پجاری کرن واسطے، اپنے نفس کی خواہش پوری کرن واسطے اسی طرح دا عمل کر دیندا ہے۔ حالانکہ ہر مومن مسلمان ہر بندے کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، قرآن کے اندر اللہ نے منع کیتا، لیکن تھوڑی دیر واسطے اپنی پیٹ پوجا واسطے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے واسطے شرابہ بھی آج کل عام پیتی جا رہی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھن والے، یہ خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ غمی بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ خالی پیٹ یہ نہ خوشی برداشت کر سکتے اور نہ ہی غمی برداشت کر سکتے۔ خوشی کے اندر آگے کوئی یہ جدے کام کرے گا اللہ کی ناراضگی ہو جائے، غمی کے اندر آگے کوئی اس طرح دیا گلا کرے گا اللہ کی ناراضگی کے اندر جائے۔ لیکن وہ لوگ گرا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے دے وچ ہو جان گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں صبر کرنے والے دے نال۔
جڑے صبر کرن گے ہر حال دے اندر خوشی دے اندر بھی اللہ دی رضا طلب کرن گے اور غمی دے اندر بھی اللہ تعالی دی رضا طلب کرن گے اللہ تعالی ان لوگوں دے نال ہر حال دے اندر ان اللہ مصابر بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نال گاہی اللہ تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں دنیا دے اندر رہندے ہیں جنتیاں والے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دوزخیاں والے اعمال تو اللہ تعالی محفوظ فرمائے وما علینا الا البلاغ.